شرعی عذر کے بغیر والدین سے قطع رحمی کرنے والے کی نماز، دعا اور صدقہ قبول ہونے کے امکانات موجود ہیں یا نہیں؟ شرعی عذر، والدین سے ناراضگی کے لیے شرعی عذر کون سا عذر ہو سکتا ہے؟ شرک اور کفر جو ہے اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین ہیں اور مشرک ہیں اور داعی مشرک ہیں، شرک کی طرف بلانے والے ہیں، بیٹے کو بھی مشرک بنانا چاہتے ہیں، زور دے رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہیں ماننی۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر دستور کے مطابق ان کے ساتھ مصاحبت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی قائم ہی رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ شرعی عذر کے بغیر، یہ شرعی عذر ہے ہی نہیں۔ والدین کے ساتھ ہر حالت میں آپ نے نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اور قطع تعلق یہ توڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ بس اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے، وہ قبول ہے کہ نہیں ہے قبول، وہ الگ اعمال ہے، ان کی قبولیت اللہ کے ہاں ہے، اللہ قبول فرماتا ہے نہیں فرماتا، لیکن یہ جو ہے اس کا یہ عمل سراسر ناجائز ہے اور کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، فرمائیے گا اس بارے میں۔ عام مسلمان کے ساتھ قطع رحمی جائز نہیں ہے، جائز ہے کہ انسان والدین کے ساتھ کرے۔ والدین تو بہت زیادہ احسانات ہیں انسان کے اوپر، تو ان کے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت میں لگا رہے تو تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ نہیں چکا سکتا، اس لیے قطع رحمی کی تو اس میں جیسا کہ شیخ نے فرمایا بالکل قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی ایک والدہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کی ایک والدہ مسلمان ہوگی، دوسری بیوی جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، تو وہ چلی گئی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو ان کی والدہ جو ہے وہ آئیں تو اور انہوں نے آ کر حضرت اسماء سے کچھ صلہ رحمی کا مطالبہ کیا، حسن سلوک کا مطالبہ کیا، میرے ساتھ میری خدمت کریں کچھ۔ تو حضرت اسماء نے نہیں کیا، آپ سے ان کے پاس پوچھا یا رسول اللہ کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ غیر مسلمہ ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے ہاں صلہ رحمی کرو۔ تو اسلام تو اس قدر خوبصورت دین ہے کہ والدین کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں آپ ان کی اطاعت نہ کریں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ دین کے معاملے میں والدین کہتے ہیں آپ شرک کریں، جائز نہیں ہے، کفر کریں، جائز نہیں ہے، آپ نماز چھوڑ دیں، جائز نہیں ہے، آپ جو ہے وہ دین کے دوسرے امور سر انجام نہ دیں، تو آپ بے شک اطاعت نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَصَاحِبْهُمَا مَعْرُوفًا، یعنی آپ ان کے ساتھ اچھی لہجے میں بات کریں اور نرم لہجے میں گفتگو کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلوک کریں۔ دنیا کے معاملے میں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ ان کی خدمت کریں، جتنی کر سکتے ہیں، جتنا حسن سلوک کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں۔ یہ معاملہ آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جو ہے وہ حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی توحید کے بعد سب سے اہم کام جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا، لہٰذا قطع رحمی کی سب سے اہم کام، سب سے اہم کام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو گویا کہ توحید کے بعد سب سے مہم کام جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کی موجود ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سب سے بڑے کون کون سے ہیں؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حقوق الوالدین، والدین کے نافرمانی کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے۔ لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ کسی قسم کی بھی قطع رحمی جو ہے وہ والدین سے کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، صرف یہی جیسا کہ ذکر کیا کہ اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دیں تو وہاں پہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کو آپ رد کر دیں، لیکن دنیا کے معاملے میں ہر طرح سے ان کے ساتھ، لیکن اگر وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے آپ ڈیل کریں اور ان کی جو دنیاوی جتنی آپ نے جیسے حاجات ہیں وہ پوری کریں، دوائی ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو پوری کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے غیر مسلم ہے والدین، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو انسان جی جان لگا دینی چاہیے، اور ہم الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں 90% ایسے ہی ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ کر جاتے ہیں، اور والدین کی کالز آتی ہیں، بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بچے نے آج دیکھنے کو بھی ملتا ہے، وہ ہم تو نارملی مفتی صاحب کہہ جاتے ہیں جی تو انو کی پتہ، یہ ورڈ نا بڑا عام ہے، ہماری جو جنریشن ہے بالکل ایزی ہے۔ اچھا ایسا کہہ دینا بھی کیا ہے؟ درست ہے؟ انسان وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعد میں ذہن میں آتا ہے ہو یہ کیا میں نے کہہ دیا، تو بعد کی ندامت، اور جو موقع پر ایک کر دی ہے ندامت تو آ چکی ہے، معذرت بھی کر لی، لیکن جو ایسا کرتا ہے شخص اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فلا تقل لهما اف،
वला तनहरहुमा, डांटना डपटना गाली गलौज देना बहुत दूर की बात, उनको उफ भी ना कहो, अल्लाह, ऊँ भी ना करो, ये ऊँ जो है ना ऊँ भी ना करो, ये भी मुंह में हालांकि कहा जाता है, मतलब बहुत ऊंची बात नहीं बोलो, बस ऐसे हल्का सा सर मार दिया, सर हिला दिया। तो इसमें दो हदीसें जो है ना वो कोट कर लें, जो जिसमें एक तो वो है कि एक कुत्ता प्यासा था, तो एक आदमी गुजर रहा था, ये एक औरत गुजर रही थी, बदकारा थी, वो उसने कुएं में उतरी और उसने पानी पिया, तो बाहर निकली तो कुत्ता हलकला रहा था और ज़ुबान मिट्टी के साथ लगाकर उसको चाट रहा था। तो उसने देखा कि लगता है कि जिस तरह मुझे प्यास लगी थी इसको भी लगी है, वो नीचे उतरा या उतरी, उसने मौजा उतारा, कुएं से पानी भरा और भर के हदीस में लफ्ज़ में मुँह के साथ पकड़ा, क्योंकि दीवार के साथ सहारा लेकर चढ़ना था, ऊपर कुएं में बाहर आना था, तो वो मौजा मुँह के साथ पकड़ के उसने बाहर लाकर कुत्ते को पानी पिला दिया। तो वो जो है वो उसने पानी पिया, फ़शकर अल्लाहु लहू फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ने उसकी जो है वो इतनी नेमत की, इसने नेकी की कदर की और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और उसे जन्नत का वारिस बना दिया। एक हदीस। दूसरी हदीस, एक औरत बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में चली गई, उसने उसको कैद कर लिया, खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, वो उसी हालत में मर गई। तो फरमाया वो बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से जहन्नम में चली गई। बिल्ली पर जुल्म करने वाला इंसान जो है वो जहन्नम में चला जाता है और कुत्ते के साथ उसने सलूक करने वाला बंदा जो है वो जन्नत में चला जाता है। वालिदैन के साथ जुल्म करने वाला इंसान जन्नत में जा सकेगा? वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाला बंदा जहन्नम में जाएगा? खत्म नहीं। ये वालिदैन तो इनसे कहीं दर्जे जो है, इनकी मिसाल ही नहीं, बल्कि इनके साथ तो वो जोड़ बनता ही नहीं है। तो इसलिए जो है इंसान को वालिदैन के साथ हमेशा उसने सलूक करना चाहिए, कतई रहमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।